Alright, so بھائی اب ہم اور انتظار نہیں کریں گے. Let me announce the name. اور پھر جب وہ آتے ہیں تو میں آپ کو کیوں دوں گا اور آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے. سوالات ذرا سوچیں, یہ بندہ کام کیا کرتا ہے اس کے حوالے سے سوچیں اور ریلیونٹ سوالات پوچھیں. So in your all appreciation, please welcome when he'll be here, Gibran Nasir. السلام علیکم. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے دل سے کیا ہے کہ یا انہوں نے شرط رکھی ہے کہ جو بھی آئے گا آپ نے اس کا خیر مقدم کرنا ہے. مگر خیر مگر یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ میں اچھی بات. یہاں آنے سے پہلے میں تھوڑا بہت کنفیوز تھا, آپ کے شور کے بعد بالکل ہی کنفیوز ہو گیا ہوں. It's very rare that you kind of get a rockstar reception and nothing to do with me, more to do with you and your love and your humility and you embracing those who are coming on the stage and sharing their story. اچھا جی, مجھ سے کہا گیا ہے کہ ٹیک ٹاک سٹائل بات کرنی ہے. ٹیک ٹاک میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے, ایک عورت آتی ہے, وہ اپنی کہانی سناتی ہے اور پھر اسٹیج سے چلے جاتے ہیں. مگر جب ہم ایک موضوع کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیک اے اسٹینڈ, محاذ پہ کھڑے ہو جانا, اور محاذ الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں, اور اکثر جب آپ کسی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اختلاف کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے, آپ کے مخالف بھی فورسز ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں, بات ہمیشہ صحیح اور غلط کی نہیں ہوتی, بات کبھی کبھی اختلاف رائے کی بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ایک ایسے موضوع پہ اگر میں آؤں اور صرف اپنی کہانی بتا کے چلا جاؤں تو میرے خیال میں بہت سارے سوال اس سے ابھریں گے جو کہ شاید آپ کے پوچھنے کے لیے ضروری ہیں. چونکہ کیا آپ سارے ایک شہر سے ہیں؟ کیا آپ سارے ایک ہی عمر کے ہیں؟ کیا آپ سارے ایک ہی صنف کے ہیں؟ کیا آپ سارے ایک ہی زبان کے ہیں؟ بہت سارے فرق ہیں, اور ایک شہر کے اندر بھی الگ الگ سکول کے ہوں گے, الگ الگ محلوں کے ہوں گے, آپ کے والدین کی بھی الگ الگ اپ برنگنگ ہوئی ہے, انہوں بھی الگ الگ سکول گئے ہیں. آپ کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں, ہر محلے میں پڑوسی بھی سب کے الگ الگ ہیں. کہنے کا مقصد ہے ہم سب کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ڈائنامکس جو ہوتے ہیں, جو پریشرز ہم پہ ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم کبھی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, وہ سب کے مختلف ہیں. تو اٹس ویری ایزی کہ ہم دوسرے کو جج کر سکیں اور کہہ سکیں کہ یار وہ کمزور ہے, یا وہ فلاں اسٹینڈ پہ کھڑا نہیں ہوتا, یا وہ بات نہیں کرتا, مگر ہو سکتا ہے اس کو کسی مجبوریوں نے باندھا ہوا ہو. تو ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اسٹینڈ کے حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی پوری زندگی ایک محاذ پہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے. کوئی کسی ایسے انسان کا پاکستان کی تاریخ میں نام لے سکتا ہے جو ایک محاذ پہ پوری زندگی یا زندگی کی کثیر ٹائم جو ہے وہ ایک کھڑا رہا یا کھڑی رہی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عبدالستار ایدھی, حبیب جالب, قائد اعظم, فیض احمد فیض. اب دیکھیں, حبیب جالب جو ہو گئے وہ ایک سوچ کے اوپر, ایک نقطے کے اوپر, ایک نہیں دو آمریت انہوں نے جھیلنی, بلکہ 3 آمروں کو انہوں نے جھیلا. عبدالستار ایدھی نو ڈاؤٹ ان کی زندگی اگر 70 سے آگے ہم گنیں, بلکہ 60 کی دہائی سے اگر گنیں, تو زندگی کے 50 سے زائد سال ایک ہی نقطے کے اوپر, ایک ہی پوائنٹ کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا, اور وہ پوری زندگی ان کی جو کل جمع ہے وہ ہمیں متاثر کرتی ہے. مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ, کوئی ایک ایسا موقع ان کی زندگی میں آتا ہے جس پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں, اور وہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے, مگر ان کو پڑھنے والے اور ان کو دیکھنے والے اس ایک سٹینڈ کی وجہ سے ان کی جو فالوورز ہوتے ہیں ان کی اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ریڈیفائن ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایک محاذ ہو, کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر, کسی ایسے مقام کے اوپر آپ نے شاید وقتی طور پہ ایک سٹینڈ لیا ہو, یا اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں محاذ پہ کھڑا تھا, مگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی پوری زندگی, صرف ایک لمحہ نہیں, پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. کوئی کسی ایسے انسان کا نام لے سکتا ہے جو ایک ایسے سٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا شاید وقتی طور کے اوپر ہی, جس نے چینج کر دیا ہو نیریٹو کسی چیز کے بارے میں؟ مارٹن لوتھر کنگ کی کافی ساری زندگی جو ہے
وہ گزری سول رائٹس موومنٹ پہ، مگر آپ مارٹن لوتھر کے قریب بالکل صحیح پہنچی ہیں. میں اسی طرف جا رہا تھا. کوئی اور کسی ایسے انسان کا نام لے سکتا ہے جس کے ایک لمحے کے فیصلے سے تاریخ بدلی ہو؟ ایک سے کہنا ایسا نیلسن منڈیلا نے 28 سال جیل میں گزار دیے، وہ ایک فیصلہ تو نہیں تھا. ایک فیصلہ. انہوں نے بات کی مارٹن لوتھر کنگ کی، انہوں نے بات کی سول رائٹس موومنٹ کی جو امریکہ میں ہوئی تھی. مارٹن لوتھر کنگ کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ سب نے سنا ہوا ہے. کس کے حوالے سے تحریک چلا رہے تھے؟ جو سیاہ فام تھے امریکہ کے اندر، ان کے حوالے سے چلا رہے تھے. اس موومنٹ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وہ ایک لمحہ کیا تھا؟ وہ تو بہت بات کی بات ہے دوست. خواب بنتے بنتے تو پہلے پورا کاروان بنتا ہے. ہوا یہ تھا امریکہ میں کہ امریکہ میں ایک روایت تھی کہ جو بس ہوتی ہے اس میں آگے وہ بیٹھیں گے جن کو آپ کوکیشن کہتے ہیں، وائٹ مین کہتے ہیں، گورے کہتے ہیں، اور بس کے پیچھے والا حصہ تھا سیاہ فام لوگوں کے لیے کہ اگر آپ آف کلر ہیں، آف ایتھنیسٹی ہیں، کالے ہیں یا براؤن ہیں، تو آپ پیچھے بس کے حصے میں جا کے بیٹھیں گے. آپ کے ساتھ یہ تفریق کی جاتی تھی. ایک دن ایک عورت نے بس میں چڑھنے کے بعد اس بات پہ سٹینڈ لے لیا کہ آئی ول ناٹ گو سٹ ایٹ دا بیک آف دا بس. اور اس کے اس ایک لمحے کی خودداری سے، اس کی اس ایک لمحے کی سیلف رسپیکٹ سے، اس کے ایک لمحے کے سٹینڈ سے جو ہے پورے امریکہ اور امریکہ کے ساتھ ریس کے حوالے سے دنیا کی تاریخ تبدیل ہوئی. وہ بندی جو اس موقع پہ کھڑی رہی وہ کوئی لائف لانگ ایکٹیوسٹ نہیں تھی. ہاں، اس موومنٹ کے بعد ایسے بہت سے لیڈرز نمایاں ہوئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس تحریک پہ لگا دی. میں مختصر اپنی بات کروں گا چونکہ مجھے کہا گیا ہے اپنے سٹینڈ کے بارے میں. میں تھوڑا سا تعارف شروع سے دے دیتا ہوں چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بڑا بریف آپ کو بتایا گیا ہے. نام میرا محمد جبران ناصر ہے، کراچی سے میرا تعلق ہے، عمر میری 32 سال ہے، لگتا اب میں 40 سال کا ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ وزن بھی ہے، کچھ نیند کا کمی بھی ہے، کچھ کام کی نوعیت بھی ہے. پیشے سے میں وکیل ہوں. کراچی کے اندر ہی اسکولنگ کی. سن مائیکلس کا نام سنا ہوگا. کراچی سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ ہاں، سن مائیکلس کا نام سنا ہوا ہے اسکول کا. وہاں پوری زندگی میں او لیولس پڑھا میں نے، پھر لائسم سے میں نے اے لیولس کیا. پھر مجھے اپنا پورا حوالہ آرام سے دینے تھے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں کس بات سے کدھر ریلیٹ کریں گے. او لیولس میں محنت کے باوجود ماٹھا اسٹوڈنٹ تھا. میرا ایک کے آیا اردو کے اندر، وہ بھی 90 کے اوپر. والدین ڈیفینیٹلی اتنے خوش یا متاثر نہیں تھے. اے لیولس میں جب میں گیا تو اے لیولس کے اندر بھی میں نے محنت تو اپنی طرف سے کی، مگر آئی اینڈیڈ اپ ود 2 C's and 2 D's. ناٹ ایکیڈیمکلی دیٹ مچ آف اے برائٹ اسٹوڈنٹ. پھر میں نے LLB کیا تو یونیورسٹی آف لنڈن کا ایکسٹرنل پروگرام تھا، وہاں گیا، وہاں سے میں نے LLB کیا. ایک روٹ پہ جا رہا ہوں میں کہ اپنی پڑھائی مکمل کروں. پھر اس کے بعد میرے والدین نے جو ہے پیسے اور اپنے جمع کر کے 2 سال کے لیے مجھے انگلینڈ بھیجا. وہاں سے میں نے یونیورسٹی میں جا کے ماسٹرز کیا. وہاں کم سے کم والد صاحب کے پیسے حلال کیے اور وہاں سے ایک اچھی ڈگری اچھے نمبروں سے لے کے میں واپس آیا. 3-4 سال ایک کارپوریٹ لا فرم میں نوکری کی. مجھے اکثر نوجوان جو ملتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں کہ جلان بھائی ہم بھی ایکٹیوزم کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں اکثر ان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا میری عمر 18 یا 19 یا 20 سال نہیں تھی، میری عمر 26 سال تھی. میں 4 سال ایک اسٹرکٹ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں نوکری کر چکا تھا، جیسے یونیلیور ہو گیا، اینگرو ہو گیا، یا کوئی لا فرم ہو گئی جو پرانے اسٹائل سے چل رہی ہے جس پہ کارپوریٹ لا بہت سارے ہوتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کی زندگی میں تھوڑا ڈسپلن آتا ہے. آپ کو 9 to 5 کی ایک عادت تو ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ کسی کو جواب داری دینے کی بھی عادت ہوتی ہے. آپ بالکل آزاد نہیں گھوم رہے ہوتے، اور وہ ڈسپلن، وہ ایتھکس جو آپ کی بیسس میں آتے ہیں وہ آپ کو زندگی میں آگے آ کے فائدہ دیں گے. سڈنلی یہ سارا کام ہو رہا تھا. لوگ اس کے اوپر اتنا ویٹ نہیں ڈالتے. لوگ کہتے ہیں یار کیا ٹپیکل وہی نوکری ہے، مگر یہ ٹپیکل چیزیں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. اسی نارمل زندگی کے اندر ساری کہانی چل رہی تھی کہ، اور میری ٹاک کس نے پہلے سنی ہوئی کسی یونیورسٹی میں کہیں اور؟ تو جنہوں نے پہلے سنی ہے ان کے لیے ریپیٹیٹیو مٹیریل ہے، بٹ زندگی میں نے ایک ہی بار جی ہے تو ایک ہی کہانی ہے میری بار بار دہرانے کو، میں اس میں رد و بدل تو کر نہیں سکتا. ہمارے یہاں کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے کوئٹہ میں واقعہ ہوا. کوئٹہ کے اندر شروع ہوا 2013 کے اندر علمدار روڈ پہ بیک ٹو بیک دھماکوں کا سلسلہ، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات دہشت گردی کے ہو رہے تھے. اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ میرا اہل تشیع مقطع فکر سے تعلق نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کچھ سٹینڈ ہوتے ہیں انٹرنلائزڈ. انٹرنلائز سے مراد ہے کہ میری آپ بیتی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے زبان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا میرے فقہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا میری طرح دکھنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں اپنے لیے محاذ پہ کھڑا ہوں.
کہ مجھے جلوس نہیں نکالنے دیا جا رہا، یا مجھے ماتمداری نہیں کرنے دی جا رہی، یا مجھے عزاداری نہیں کرنے دی جا رہی، تو میں اپنے لیے محاذ پہ کھڑا ہوں. یا اگر مجھے میری لسانیت کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یا کسی طریقے سے نوکری نہیں دی جا رہی، تو میں اپنے ساتھ کھڑا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنا انٹرنلائز تو نہیں کر پاتے، مگر ایک جو آپ کی کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے، جو آپ کو انسان اور جانور کا فرق بتاتی ہے کہ آپ بطور انسان اور اپنے معاشرے کے لیے کھڑا ہونا ہے اور سب کو اپنا جان کے، چونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، چلنا ہے. تو میں گو کے اس خاندان سے نہیں تھا، تو میں اپنے پہلے دھرنے میں گیا. وہ پہلا دھرنا میری زندگی کا ہو رہا تھا بلاول ہاؤس کے سامنے. مجھے نہیں پتا کتنوں کو یاد ہے 2013 میں بلاول ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا ہوا تھا. جتنوں کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، ہم نے دھرنے لیڈ بھی کیے ہیں. زندگی کا پہلا دھرنا تھا. ہم بات کر رہے ہیں ٹیک اے اسٹینڈ. آخری صف میں کھڑا تھا میں، سب سے آخری صف میں. شاید اس وجہ سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے، بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. زندگی کا پہلا دھرنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ میرے لیے جو نعرے وہاں پہ لگ رہے تھے وہ بھی بڑے مختلف تھے، چونکہ میں کبھی ایسے ماحول میں نہیں گیا تھا جہاں میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں اور لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہوں. چونکہ اگر اہل تشیع خاندان سے نہیں تو اس طرح کے نعرے آپ نے کم سنے ہوتے ہیں، جلوسوں میں آپ کم گئے ہوتے ہیں، مجالس میں آپ کم گئے ہوتے ہیں. تو میرے لیے وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ بھی تھا. مگر میں ان کے ساتھ جہاں ریلیٹ کر رہا تھا وہ اس بات پہ کر رہا تھا کہ جب میں اس دھرنے کے اندر تھا تو وہاں پہ بار بار کالز آ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیک ہو جائے، چونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ اس وقت ٹیررم اٹیکس کھلے ہوتے تھے. میں نے لباس کالا پہنا ہوا تھا، داڑھی میری ویسے ہی ہلکی ہے. میں اس ڈر کے اندر ان کے ساتھ تھا کہ اگر کوئی مارنے آیا، اگر کوئی اٹیک کرنے آیا، تو وہ تو یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہاں پہ کون کس پہ مختلف فکر کا ہے. وہ تو پورے دھرنے کے اوپر فائر کھولے گا، پورے دھرنے پہ اٹیک کرے گا. تو اس نے مجھے کسی چیز نے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور جس چیز نے جوڑ کے رکھا اس نے مجھے ہمت بھی دی کہ سڈنلی مجھے لگا کہ میں انہی کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوں اور یہ میری جنگ ہے اور یہ میں اپنے لیے کھڑا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں کالے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلا تھا اس دن رات کو، تو میری والدہ نے پہلے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور میں نے کہا میں دھرنے میں جا رہا ہوں. تو میری والدہ نے کہا یہی کپڑے رنگ کیوں پہن کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ یہ کیوں سوال پوچھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھے کہ تم بھی اہل تشیع مقتدہ فکر سے ہو، تم پہ بھی اٹیک ہو جائے. تو میں نے کہا اس طریقے سے شاید آج کی رات آپ کو بھی وہ احساس ہوگا جو اس ملک کی کروڑوں لاکھوں ماؤں کو ہوتا ہے جب ان کے بیٹے جلوسوں میں جاتے ہیں، عزاداری کے اوپر جاتے ہیں. اور مجھے بھی احساس ہوا کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تھوڑی میری ٹاک آگے پیچھے جائے گی، اسٹینڈ سے ہٹے گی، کہ ہم دو پاکستان میں رہتے ہیں. مارٹن لوتھر کنگ کی آپ نے بات کی تھی. مارٹن لوتھر کنگ سے ایک بڑا فیمس کوٹ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جی دا موسٹ سیگریگیٹڈ آور ان کرسچن امریکہ از 11 o'clock آن اے سنڈے. کیوں؟ چونکہ گوروں کا چرچ علیحدہ ہے اور سیاہ فام کا چرچ علیحدہ ہے. تو کرتے تو سارے ہی چرچ میں جا کے عبادت تھے سنڈے کو 11 بجے صبح کو، مگر الگ الگ چرچ میں جاتے ہیں. تو اٹ از دا موسٹ سیگریگیٹڈ آور آف امریکہ. پاکستان کے اندر جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے، ہر جمعے کو 1:30 بجے ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1:45 2 بجے ہو جائے گا. ہمارے یہاں ڈیفینس کی طرف ایک بہت بڑی سڑک ہے جس کے اوپر یسب امام بارگاہ ہے اور سامنے دارالسلام مسجد ہے. مسجد دیوبند کی ہے، امام بارگاہ اہل تشیعوں کی ہے. میں اکثر اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. باخدا کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی چیک پوسٹ نہیں، کوئی میٹل بیریئر نہیں، کوئی اسکاؤٹ نہیں، کوئی پارکنگ پہ رکاوٹ نہیں. ٹہلتے ہوئے چلے جائیں، اس طرح مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ رخ کر لیں اور آپ نے یسب امام بارگاہ جانا ہو تو امام بارگاہ کے 500 میٹر پہلے اسکاؤٹس کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اور اسکاؤٹس کھڑے ہیں، گاڑی کے سٹکر دے کے ان کو پارکنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، پھر 2 جگہ آپ کی تلاشی لی جاتی ہے اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں. ایک سڑک کے اوپر 2 الگ مقامات پہ اتنا کیسے فرق ہو سکتا ہے انسان کی کیفیت کے اوپر کہ میں کہاں اور کن حالات میں رہ رہا ہوں. کہ ایک طرف ٹہلتے ہوئے آپ مسجد میں جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو اتنے سیکیورٹی چیکس کلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو یقیناً یہ بھی حالات ہم نے الگ رکھے ہوئے ہیں. وہاں سے جب کہانی آگے بڑھی تو میری لاء فرم کے اندر پتہ چلا جہاں پہ میں کام کرتا تھا کہ جران صاحب جو ہیں آج کل بڑی سیاسی ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں، مظاہروں میں جانے لگ گئے ہیں، اور اس وجہ سے کبھی کبھی کام پہ لیٹ بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی کام سے جلدی چھٹی کر لیتے ہیں، جو کہ آج کل دھرنوں میں بڑھے جا رہے ہیں اور مظاہروں میں بڑھے جا رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے عباس ٹاؤن کا واقعہ ہوا انہی 2 مہینوں کے اندر کہ عباس ٹاؤن کے اندر دھماکہ ہوا. کسی کو یاد ہے عباس ٹاؤن کا جو بلاسٹ ہوا تھا؟ 2 بلڈنگیں، اقرا بلیسنگ اور ربیہ فلاور، دونوں کے بیچ میں ایک گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا. دونوں بلڈنگوں کے فرنٹ فساد نیچے گر گئے. 180 کے قریب خاندان متاثر ہوئے. تعداد جو بتائی جاتی ہے شہداء کی، مقامی لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے کم بتائی، زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. میں
بیٹھا ہوا تھا اس وقت روڈ سائڈ کیفے بورڈ بیسن کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں دھرنے کی خبر آئی کہ یہ دھماکہ ہوا ہے. ہم نے سوچا یار ہم کچھ نہیں کر سکتے تو جن لوگوں کے گھر تک آئے ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں. ہم نے فنڈ ریزنگ کی, 11 لاکھ روپے جمع ہو گئے اگلے دن. اب یہ بات نیتوں کی ہوتی ہے کہ آپ جب سٹینڈ لیں کسی چیز کے لیے تو آپ کو نہیں پتا مدد کہاں سے آئے گی. ایک ایسا دن جہاں اتنا بڑا دھماکہ ہوا, اگلے دن اس وقت 2013 میں ایم کیو ایم نے ہڑتال کال کر دی, ایم ڈبلیو ایم نے ہڑتال کال کر دی, گلف کی پوری مارکیٹ بند ہے, سڑک پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے, پھر بھی آپ 3 تلوار پہ کھڑے ہوئے. میں صدقے جاؤں کراچی کے 4 گھنٹے کے اندر 11 لاکھ روپے انہوں نے آ کے سڑک پہ ہاتھ پہ پکڑا دیے نوجوانوں کے. ہم جب یہ وہاں عباسوں لے کے گئے پیسے تو وہ پہلا سوال انہوں نے مجھ سے کیا, نام سوچا. اب میرا نام ایک طریقے سے اچھی بات بھی ہے کہ نام ہے محمد جبران ناصر. یہاں تک سن کے آپ نہیں بتا سکتے کہ لڑکا کس مختلف, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا ہے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا ہے, دونوں طرف میں چل جاتا ہوں, یہ اچھی بات بھی ہے. تو میں وہاں پہ گیا تو پہلا سوال انہوں نے کیا, بیٹا کون سی انجمن سے ہو. مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا پوچھ رہے ہیں, کیونکہ انجمن سسٹم مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا بیٹا کون سی امام بارگاہ میں جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا میں پھر بھی آپ کی باتیں سنتا, میں امام بارگاہ میں اکثر نماز پڑھنے نہیں جاتا. تو انہوں نے کہا کیا مطلب. میں نے کہا جی میں ایک اہل سنت خاندان سے میرا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہاں کیسے آئے ہو. تو میں نے کہا بھائی یہ شہر کراچی ہے, آپ میرے شہری ہیں ساتھ میں, یہیں اس علاقے کے اندر آس پاس سے میرے باقی خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں, میں تو اس ناطے آیا ہوں. وہ سوال اس وقت بڑے عجیب لگ رہے تھے مجھے, بٹ مجھے اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہم اس ٹائم پہ اس دہشت گردی کی وجہ سے کتنے فاصلے پہ چلے گئے تھے ایک دوسرے سے, کتنی اب وہ فاصلے تھوڑے بہت سمٹ رہے ہیں. جیسے جیسے واقعات کم ہوئے ہیں دوبارہ لوگوں کے اندر وہ ڈر اور خوف اور وہ احساس کمتری جو ہے ختم ہو رہا ہے, اس وقت بہت بڑھ گیا تھا. ان صاحب نے مجھے, اور سٹینڈ آپ جب لیتے ہیں تو ایسے نہیں لیتے, کوئی چیز آپ کو ہٹ کرتی ہے. میں نے وہ پیسے ریز کیے تھے, جس دن وہ پیسے ریز کیے منڈے کے دن, اس دن میں نے اپنے آفس سے چھٹی کی, آفس میں میسج بھیجا کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے, میں آج چھٹی کر رہا ہوں. اور میں 3 تلوار پہ کھڑا ہوا فنڈ ریزنگ کر رہا تھا, اور میں بھول گیا تھا کہ میرے جو سینئر پارٹنر ہیں لا فرم کے, وہ اسی راستے سے دفتر جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں. اور اگلے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ تم 3 تلوار پہ کھڑے ہوئے چندہ اکٹھا کر رہے تھے. وہاں تک تو چلو کوئی بات نہیں تھی, میں نے تھوڑا بہت باس کو ناراض کر دیا. جب میں عباس ان سے واپس آیا اور میں نے اپنے باس سے بات کی, تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہ صرف یہ کہ میں 1 دن کی چھٹی کروں گا, اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے کام سے استعفیٰ بھی دے دوں گا. اور وہ شاید میری زندگی کا سب سے بڑا سٹینڈ تھا. اور وہ یہ وجہ تھی کہ جب میں گیا میں نے بھی دیکھا یار بلڈنگ گری ہوئی ہے, ہم ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں, وہ بلڈنگ گری ہوئی وہی دیکھتے ہیں نا, اور ہم روتے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں دھماکے کے بعد, اور لوگ مائک لے کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسی کیفیت ہے, کیسا لگ رہا ہے جو اپنا آپ کا چلا گیا, اپنا پیارا چلا گیا. مگر ہم کیا نہیں دیکھتے اس کے اندر. کوئی بتا سکتا ہے واٹ از دا ون تھنگ ناٹ شون ایٹ دیز ٹائمز آن ٹیلی ویژن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے؟ دکھ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, روتے تو دکھا رہے ہیں, اور کیا. ہاں وہ دیکھتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے جو باڈیز رہ جاتی ہیں. ہاں یار ایک اور مائک ہے, آڈینس کے ہاتھ میں بھی مائک رہے تاکہ لوگ سنیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. اس کو سسٹم رکھیں گے انگیج میں, جب وقت ختم ہونے والا ہوگا تو آپ میں سے کوئی بھی جو آرگنائزر ہے مجھے بتا دے گا جب 5 منٹ رہ جائیں گے تو. ہاں بھائی آپ بتائیں کیا ہم کیا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے تھا. جو اس سب کے پیچھے روٹ کاز ہوتا ہے, یا جس نے یہ کیا ہوتا ہے, جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے, یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. نہیں مگر ہم کم سے کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی گروہ آ کے ذمہ داری قبول کر لیتا ہے یا ہم کسی پہ الزام دھر دیتے ہیں. مگر ایک وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کو نہیں ملتی اس خاندان کے بارے میں جو دھماکے سے متاثر ہوا ہے. کوئی مائک آگے پیچھے پاس کرے, میں آپ کا بھی ویو لینا چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اتنے سالوں سے کنزیوم کر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز تھی کہ ڈیڈ باڈیز, اور دوسرا مجھے لگ رہا ہے جو عوام ادھر کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتا شاید. کیا کیا دوبارہ بولیے گا. جو عوام کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ایسی کیا چیز ہے جو ٹیلی ویژن پہ ہم نہیں دیکھتے. Emotions, I guess emotions of their family. ایموشنس تو ہوتے ہیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں, رونا تو ان کا دکھایا جا رہا ہوتا ہے. کیمرے کے پیچھے کیا ہوتا ہے. سر یہ کہ اس حادثے کے بعد اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کا کیا وہ ہوتا تو ہے. آپ پھر بھی گمان کر سکتے ہیں کہ حادثے کے بعد کسی کے ساتھ بھی کیا ہوگا. جبران بھائی, جی اس واقعے کی جو وحشت ہوتی ہے جو پورے علاقے کے اوپر اثر کرتی ہے,
ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. ہمیں صرف وہ ایک ویریبل نظر آتا ہے کہ سامنے بلڈنگ پہ نقصان ہوا ہے, یا اس فیملی کا جو وہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اس واقعے کے لوگوں پر اور سراؤنڈنگ پر, لائک مینٹلی, فزیکلی, فائنینشیلی, ہم وہ نہیں دیکھتے. مجھے یہ لگتا ہے وہی بات جو انہوں نے کی تھی جس کا لانگ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بات کر رہا ہوں ریلیٹیبلٹی کی. میں اس وقت زندہ کھڑا ہوں آپ کے سامنے تو آپ مجھ سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں چونکہ آپ نے مجھے زندہ دیکھا ہے. شاید کل کو مجھے کوئی ہو جائے تو آپ کو میں زندہ چلتا پھرتا یاد آؤں گا, تو شاید میری ذات زیادہ آپ کو امپیکٹ کرے گی. جب میں وہاں پہ عباس ٹاؤن پہ گیا, جب وہاں پہ کیمرے نہیں تھے اور انہوں نے مجھے کہا, صاحب نے شہداء فاؤنڈیشن کے, شہید فاؤنڈیشن کے وہاں پہ تھے, انہوں نے جب ہمارا جذبہ دیکھا نوجوانوں کا کہ اچھا کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا یار ایک ایسا کرو ہمارے لڑکوں کے ساتھ جاؤ اور ذرا جو فلیٹ تباہ ہوئے نا ان کا چکر لگا کے آؤ. تو مجھے بھی لگا, میں نے کہا کیوں, کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا یہاں تمہیں وہ تعلیم ملے گی جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکتی. اور جملہ مجھے آج تک یاد ہے, اس بات کو 6 سال ہو گئے ہیں. ایک فلیٹ کے اندر تقریباً سارے تو نہیں 80 فلیٹ, 40 اس بلڈنگ کے 40 اس بلڈنگ کے میں نے دیکھے. میں پوری زندگی اپنی اکثر میجورٹی جو ہے فلیٹ میں گزاری ہے. وہی 2-3 کمروں کا اگر بیڈ روم ہوگا تو یہ لاؤنج ایریا, ٹی وی لاؤنج ایریا, وہ آپ آرکیٹیکچر سے بتا سکتے ہیں. مگر جو چیز ٹیلی ویژن پہ نہیں نظر آتی, جو آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے احساس ہوا ہر ایک فلیٹ میں جا کے. میں جب پہلے جس فلیٹ میں انٹر ہوا, ہر گھر کے اندر فوٹو فریم ہوتے ہیں خاندان کے. اب دھماکے کے 2 دن ہی ہوئے ہیں, صرف لاشوں کو باہر نکالا گیا اور زخمیوں کو باہر نکالا گیا ہے. گھر کا سامان تو اپنی جگہ ادھر ہی ہے, بلڈنگ تو ابھی نہیں گری ہے. لوگ تو ڈر کے ہمارے کلیم بھی کرنے نہیں آئے ہیں, بس مٹی اور خون کے دھبے ہر جگہ ہیں. مگر پیچھے چھوڑ کے کیا گئے جو آپ کو ہر فلیٹ میں نظر آ رہا ہے. ہر گھر میں کیا دیوار پہ تصویریں بتا رہی ہیں اس گھر میں کون کون رہتا تھا, بزرگ کتنے تھے, بچے کتنے تھے, درمیانی عمر کے کتنے تھے. گھروں میں ہم ڈگریاں ٹانگتے ہیں, فلیٹ کی دیواریں بتا رہے تھے یہاں سے ڈاؤ سے کون گریجویٹ ہوا ہے, این ای ڈی سے کون گریجویٹ ہوا ہے, انجینئر کون ہے, ڈاکٹر کون ہے, یہاں پہ آئی بی میں کون پڑھ رہا ہے, کراچی یونیورسٹی میں کون پڑھ رہا ہے. پردوں کے رنگ اور صوفوں کا جو کپڑا ہے وہ بتاتا تھا کہ اس گھر کا ٹیسٹ کیا تھا, یہاں جو لوگ رہنے والے تھے کس رنگ کی چیزیں پسند کرتے تھے. اگر کاٹس یا کھلونے تھے تو بتاتے تھے کہ بچے کس عمر کے وہاں پہ رہتے تھے. جو ان کا لیونگ ایکسپیرینس تھا, جو ان کی ہستی بستی اچھی زندگی تھی, جس کو بگاڑ دیا گیا, جس کو اجاڑ دیا گیا, وہ اجاڑنے کے بعد کیسے ہو گئی وہ ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا تھا, اجڑنے سے پہلے کیسے تھی وہ اس گھر میں نظر آ رہا تھا. جب وہ 80 گھر میں نے دیکھے اور میں واپس اپنے دفتر کے اندر آیا اور میرے باس نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے, اور میں نے کہا جی کہ میں نے جو پیسے ریز کیے تھے, جس کو ریز کرتے ہوئے آپ نے مجھے 3 تلواریں پکڑا تھا, میں وہی جمع کرانے وہاں پہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی, تو میں ان کو بیان کرنے لگا میں نے وہاں پہ کیا دیکھا. بیان کرتے کرتے 26 سال کی عمر کے اندر میں اپنے سینئر پارٹنر کے سامنے, جس نے میری اگلی تنخواہ بڑھانی ہے اور میری پروموشن کرنی ہے, میں بچوں کی طرح رونے لگ گیا. بیکاز وہ سارا ایموشن جو تھا میرے اندر وہ جمع ہو کے بہہ گیا. اور میرے باس نے اس وقت بات کی کہ میں نہیں دیکھتا آپ کو زیادہ تر وکالت پریکٹس کرتے ہوئے, آپ تو ایک الگ راہ پہ نکل پڑے. اور یہی ہوا کہ جو میں نے زندگی کا پہلا سٹینڈ لیا وہ یہی تھا کہ ایٹ اے ٹائم وین مائی فیملی واز فیسنگ انسینلی ڈیفیکلٹ فائنینشیل ہارڈشپس. میرے والد صاحب 2 سال سے انمپلائڈ تھے, میں گھر کا اکیلے کمانے والا تھا, 50,000 روپے میری مہینے کی تنخواہ تھی, ایک رینٹڈ پورشن پہ, وہ بھی ہم رشتہ دار کے یہاں رہ رہے تھے. گھر کی اور کوئی انکم نہیں تھی, وہ لیونگ آؤٹ آف آ فادر سیونگس جو ختم ہوئی جا رہی تھیں. بیکاز 50,000 کے اندر آپ گھر کا رینٹ دیں اور باقی اخراجات کریں, آپ گاڑی کا پیٹرول دیں, نہیں سروائیو کر سکتے مکمل. اور اس ٹائم پہ جب میں نے کہا کہ میں نے 2013 کا الیکشن لڑنا ہے, کیوں؟ چونکہ جو ایشوز میں ریز کرنا چاہتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں الیکشن جیتوں گا یا مجھے کوئی جانے گا بھی, بٹ جو باتیں ہم نہیں سنتے اپنے سیاستدانوں سے, جو باتیں وہ نہیں کرتے پراپر ایشوز کو, جو ایڈریس نہیں کرتے, جو میں نہیں سن رہا تھا اس وقت کسی سیاسی پارٹی کو کرتے ہوئے, تو میں نے کہا میں 2013 کا الیکشن لڑوں گا. اور میرے دفتر نے مجھے کہا اگر آپ یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اور بغیر اپنے والدین کو بتائے ہوئے میں اپنے نامنیشن پیپر جمع کرا کے آ گیا. جس دن میں گیا اتوار کے روز نامنیشن پیپر جمع کرانے کے لیے, اس وقت پتلا ہوتا تھا تو سوٹ پہنتا تھا, شلوار قمیض کم پہنتا تھا. تو ابا نے کہا بیٹا تیار ہو کے اتنا سوٹ پہن کے سنڈے کو کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں نامنیشن پیپر جمع کرانے جا رہا ہوں. میرے ابو کو لگا میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں, ان سے تفریح کر رہا ہوں. ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کیا بےہودہ بات کر رہے ہیں, سیدھی بات کے سیدھا جواب دیجیے کہاں جا رہے ہیں. میں چپ چاپ چلا گیا. 2-3 گھنٹے بعد گھر آیا, انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا نامنیشن پیپر جمع کرا کے آ رہا ہوں. ان کو لگا میں پھر مذاق کر رہا ہوں, انہوں نے پھر غصہ کیا. ان کو بعد میں رشتہ داروں نے نیوز کے ذریعے بتایا کہ واقعی میں یہ کام کر چکا ہے. 50,000 روپے میری جیب میں تھے. گھر میں اتنا ایموشنل ڈرامہ تھا کہ 5 ہفتے میں سے 3 ہفتے میں نے اپنی گاڑی میں سو کے گزارے. مگر جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں
جب آپ کسی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی چیزیں ساتھ میں اور کیا ہوتی ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے, جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے, آپ کی زندگی میں الگ الگ سٹینڈ آئیں گے. کسی کا کریئر کے حوالے سے آئے گا, کسی کا نوکری کے حوالے سے آئے گا, کسی کا عشق معشوقی کے حوالے سے آئے گا, کسی کا معاشرے میں کسی تبدیلی کے حوالے سے آئے گا. اکثر ہوتا ہے آپ کے بالکل ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں, جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے, آپ کی پرورش کی ہوتی ہے, وہ آپ کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, وہ آپ کا نظریہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, وہ آپ کا ویو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, اور وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے آپ کو کہ کیوں آپ یہ کریئر سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں, کیوں آپ سب کچھ جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر, جو بھی آپ کی سو کالڈ آئیڈیالوجی, بیکاز دے ڈونٹ شیئر دا سیم آئیڈیالوجی, تباہ کرنے جا رہے ہیں. مگر جب وہ 50,000 روپے لے کے میں گھر سے باہر نکلا, میں نے ایک بلاگ لکھ کے ڈالا ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر, that I am a common citizen of Pakistan and I want to see how far can I go in an elections in Pakistan. اس بلاگ کے بعد مجھے ایک عورت نے بلایا کراچی میں اپنی آرٹ گیلری میں, جن کا نام سبین محمود تھا, دا سیکنڈ فلور کے نام سے. میری ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لبرل طبقہ ہے یہ کہیں بیٹھ کے کوئی بون فائر کے ارد گرد کوئی سیٹنگ ویٹنگ کرتا ہے, چیزیں ویزیں لٹریچر بانٹتے ہیں, اور کوئی پلاننگ ہوتی ہے, اور ہم سارے کسی ایک ہی کلب سے, ایک ہی اسکول سے, ایک ہی جگہ سے نکل کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہم بھی ایسے ہی ٹکراتے اور ملتے ہیں جیسے کوئی ٹکراتا ہے. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا بلاگ پڑھ کے, انہوں نے کہا کیا کرتے ہو, کیا بیچتے ہو, یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا جی وکیل ہوں, یہ کرتا ہوں, 50,000 روپے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے, یہ وجہ ہے, کیا منشور ہے. یہ 10 نکات لکھے میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, لٹرلی ایک پیج کا میرا منشور تھا, 10 پوائنٹ 14 پوائنٹ میں نے لکھ لیے تھے. انہوں نے کہا 50,000 میں کیا آئے گا, آفس کہاں کھولو گے کیمپین کا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے پاس آفس نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میری آرٹ گیلری ہے, یہ آج سے تمہارا کیمپین آفس ہے. 5 منٹ کی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا فوٹو شوٹ وغیرہ کرائیں ہیں, پوسٹر ووسٹر لگتے ہیں الیکشن کے اندر. میں نے کہا میرے پاس اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, نہ میں کسی فوٹوگرافر کو جانتا ہوں. انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کیا جو ڈیجیٹل میڈیا ایجنسیاں چلاتے تھے, انہوں نے کہا ادھر آؤ, اس لڑکے کے مینیفیسٹو کو, اس لڑکی کی تصویر کو ذرا فری میں ایک فوٹو سیشن کر کے وہ چیزیں تیار کر دو. وہ میرے لیے تیار کر دی گئیں. ان کا بزنس پلس کے اوپر پہلا انٹرویو تھا, ان کا اپنا انٹرویو تھا ایک ٹیمی حق کے شو کے اندر. انہوں نے ٹیمی حق کو فون کیا اور انہوں نے کہا یار میں تمہارے شو پہ آتی رہتی ہوں, یہ ایک نیا بچہ ہے, یہ حلقے میں الیکشن لڑ رہا ہے, نئی سیاست کی بات کر رہا ہے, اس کو موقع دو. مجھے انہی کی وجہ سے اپنا پہلا ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو ملا. وہ میری کوئی سگی نہیں تھی, مگر جس محاذ سے میں کھڑا ہونا چاہ رہا تھا وہ اس محاذ پہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھیں, اور ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ میں بھی اس محاذ کی طرف آ رہا ہوں. تو انہوں نے میرے لیے راستہ آسان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ کھڑے ہو, ساتھ مل کے سٹینڈ لیتے ہیں. اور جب آپ اس طرح کا سٹینڈ لیتے ہیں, اور کیا ہوا جب پہلی بار الیکشن لڑا, ہلکا پھلکا نیم گرم, کسی کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی, 400 ووٹ میں نے لے لیے, ایک مخصوص طبقے میں لے لیا. 400 ووٹ کسی پارٹی کو ہرٹ نہیں کرتے, کسی نیریٹو کو ہرٹ نہیں کرتے. تو زیادہ سے زیادہ سننے کو یہ ملا کہ پبلسٹی سٹنٹ کر رہا ہے, ایک نوجوان مشہور ہونے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے, اس طرح کے نیم گرم ڈائلاگز ملے. اس پورے 1 سال بعد الیکشن کے جب سٹینڈ ذرا مختلف ہو گیا, تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا, تو بہت الگ نیریٹو ملا. دوسرا موقع زندگی میں آیا جب آپ کا اے پی ایس کا وقت, ٹائم کتنا رہ گیا میرے پاس, ہیں 15 منٹ ہیں, صحیح ہے. اے پی ایس کا واقعہ یاد ہے 2016 کا, سب کو یاد ہے؟ اچھا ذرا مائک ذرا گھمائیں گے مجھے, ذرا 4-5 یہ بھی بتائیں نوجوان کہ واٹ ڈڈ دیٹ ڈے میڈ یو فیل اف یو ریمبر واٹ ہیپنڈ بیک دین. اس دن کیا احساس ہوا تھا, اس دن کیا فیل کر رہے تھے, اس دن کیا کیفیت تھی. مجھ سے اگر 3-4 لوگ, 2-3 یہاں پہ 2-3 وہاں پہ شیئر کریں. السلام علیکم. شیروان صاحب, میرے خیال سے اس دن یہی فیل تھی کہ ایز اے نیشن وی forgot the difference between the good terrorist and the bad terrorist, the politics behind terrorism and the things that go, and we realize کہ یار اگر اب بچوں پہ بات آ گیا ہے تو بے شک اسٹینس لینا چاہیے. لیکن شرم کی بات تھی ہمارے لیے کہ جب بچوں کو مارا گیا تبھی کچھ احساس ہوا. میرے خیال سے بس اسٹل اے ریکرنگ پروسیس کہ جب تک کوئی مار کے نہیں چلا جاتا تب تک کھڑے نہیں ہوتے. میرے خیال سے اب ہماری خوش نصیبی بھی تھی اور بد نصیبی بھی تھی کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا. اور کوئی؟ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ واٹ دیٹ مینٹ فار سوسائٹی, بٹ اس دن آپ کی پرسنل فیلنگ کیا تھی, جس نے پہلے ابھی تک نہ بولا, کنٹریبیوٹ نہ کیا, کسی ایسے کو مائک دیا. سو بیسیکلی میں ایک وکٹم ہوں اے پی ایس اٹیک کا. سو 16 دسمبر کو ہوا تھا وہ اٹیک, اور آئی واز اے وکٹم. سو اٹ ریئلی فیلٹ ورس, اٹ واز ہارریبل, بٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آئی ریوائوڈ اٹ
میں اس ٹراما سے باہر بہت جلدی آ گیا تھا. سو آئی گیس آل از ویل وین دا اینڈ از ویل. آپ کا نام؟ یاسی. آپ اے پی ایس پشاور کے اسٹوڈنٹ تھے؟ Yes, sir. یو آر اے سروائیور. یس سر. یو ناٹ اے وکٹم, یو آر اے سروائیور. A standing ovation for Yasin. تھینک یو سر. تھینک یو. ہم نے بہت ساری سٹوریز نریٹ کی اے پی ایس کے حوالے سے کہ فلاں بچے نے فلاں دوستوں کو بچانے کے لیے سینہ آگے کر دیا, فلاں نے دروازہ کیا بند کر دیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. ہو سکتا ہے کہ ایسا وہاں پہ بالکل ہوا ہو, مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ کوئی بچہ یہ سوچ کے اسکول نہیں جاتا کہ آج میں جان دینے جا رہا ہوں یا آج میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں. کوئی یہ سوچ کے نہیں جاتا, ایک سیف پازیٹیو ماحول میں پڑھنے جاتے ہیں. میرے ساتھ شاید تھوڑی انہونی یہ ہوئی تھی کہ صبح 9-10 بجے, بیٹا آپ بیٹھیں, یاسین بیٹھیں, صبح 9-10 بجے جب یہ واقعہ شروع ہوا تو خبر آنا شروع ہوئی, پہلے 5 بچے, پھر 7 بچے, پھر 10 بچے, پھر 15 بچے. لوگوں کو اس طرح پتہ چل رہا تھا آہستہ آہستہ. Unfortunately, I had landed in Islamabad a day before for a conference just like this. میرا موبائل فون خراب ہو گیا تھا, اس کا بیٹری کا جو ساکٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا تھا, تو میرا فون آن نہیں تھا اور میں نے گیسٹ ہاؤس کے اندر ٹی وی آن نہیں کیا اپنے کمرے میں. دوپہر کے 3 بجے جب میں ایونٹ پہ پہنچا اور صبح کو 9 بجے سے یہ واقعہ ہو چکا تھا, تو جب میں 3 بجے پتہ چلا تو مجھے پہلی بار ڈائریکٹلی یہ پتہ چلا کہ پشاور میں واقعہ ہوا اور 150 بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے. تو ایک سڈنلی مجھے ایک رش آیا اور وہاں پہ میں بالکل پریشان اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا کر رہے تھے. اور ہم اسی دن شام کو بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے رات کو پتہ چلا کہ وہ جو لال مسجد ہے جو کہ حکومت کی مسجد ہے, وہاں پہ ایک صاحب ہیں عبدالعزیز صاحب, جنہوں نے ایک موقف دیا ہے کہ انہوں نے انکنڈیشنلی اس ہلاکتوں کو, ان شہادتوں کو کنڈیم کرنے سے منع کر دیا, اور انہوں نے جواز دیا تھا ان اے وے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اس طرف بھی جب دھماکے ہوئے ہیں, گولہ باری ہوئی ہے, بچے مرے ہیں, تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پہ بھی ہوئے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ پہلی بار پاکستان میں بچے شکار ہوئے تھے وائلنس کا, دہشت گردی کا, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے, ہم نہیں بولے. مگر وہ جو موقع تھا اس وقت اس چیز کو, اس ایکٹ کو انکنڈیشنلی کنڈیم کرنے کا, وہ نہیں ہوا, اور پھر سے وہ نیریٹو گڈ طالبان بیڈ طالبان آل از فیئر ان لو اینڈ وار کی بات ہو رہی تھی. اور اس وقت میں ایک ایسے شہر میں تھا جس میں مجھے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے. میں نے بس ایک کراچی میں الیکشن لڑا ہوا تھا, کراچی میں تھوڑا بہت چیریٹی ریلیف کا کام کرتا تھا, اس حوالے سے مجھے تھوڑا بہت فیس بک پہ دیکھ کے لوگوں نے بلا لیا. آئی ڈڈ ناٹ نو دا میڈیا ایٹ لارج, آئی ڈڈ ناٹ ہیو مینی فرینڈز ان اسلام آباد. میں گیسٹ ہاؤس میں 2 رات کے اسٹے کے ناطے سے آیا تھا, 2 جوڑی کپڑے میرے پاس ہے جس طرح میں کراچی سے اس کانفرنس کے لیے لے کے آیا ہوں. اور جب میں نے وہ انٹرویو دیکھا تو جو بندہ مجھے وہاں پہ اسلام آباد میں انٹرویو دکھا رہا تھا, اسی کانفرنس میں وہ صاحب بھی تھے. تو میں نے کہا یار آپ لوگ جاتے کیوں نہیں اس کے خلاف کوئی احتجاج یا مظاہرہ کرنے؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے تانا دے دیا, بیک ان 2014 ریلیونٹ تھا. اس نے کہا تم کراچی والے جا کے کبھی 90 پہ مظاہرہ کرتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں ہم بھی ڈرتے ہیں یہاں جانے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ان کا ایک ریفرنس تھا کراچی والے کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے. مگر مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک وجل ہو رہا تھا, اسلام آباد سے کون ہے؟ F7 بڑا قریب ہے G6 کے, زیادہ دور نہیں ہے, 5 منٹ کی ڈرائیو ہوگی. F7 مرکز میں ایک ویجل ہو رہا تھا کہ جی وہ فلائنگ لینٹنز جلائیں گے. تو کوئی 200-250 بچہ جمع ہو گیا وہاں پہ, ہر عمر کا. وہ مائک بھی ہر ایک انہیں دیا ہوا تھا کہ ہر بندہ آئے, مائک پہ اپنی بات کرے, غم کا اظہار کرے, فلائنگ لینٹن چلائے اور چلا جائے. جب میرے پاس مائک آیا تو میں نے ان سے درخواست کی, میں نے کہا جی میں آپ کا ویجل خراب کرنے نہیں آیا ہوں, آپ کا یہ پروٹیسٹ خراب کرنے نہیں آیا ہوں, مگر یہاں سے 5 منٹ دور ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ڈیتھس کو میں انکنڈیشنلی کنڈیم نہیں کروں گا, اور جواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے پاس کوئی نہ کوئی مورل رائٹ تھا یہ کام کرنے کا. ہم یہاں کھڑے ہوئے مارکیٹ میں یہ جلا رہے ہیں, کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ کم سے کم ہمیں کوئی سٹینڈ دینا ہے تو وہاں پہ جا کے دیں جو ایک حکومت کی مسجد ہے, اور کم سے کم یہ ویو تو دیں کہ یہ بچے ہمارے لیے شہید ہیں. جب میں نے یہ بات کی اور میں نے کہا کہ میں اینڈ میں جب یہ ختم ہو جائے گا آپ کا ویجل تو وہاں جاؤں گا, میں آپ کا یہ ایونٹ خراب نہیں کرنا چاہتا. میں اس گروپ میں کسی کو نہیں جانتا تھا سوائے آرگنائزر کے جس نے مجھے بلایا تھا. وہ تو نہیں آئے. 3 خواتین, ہم اکثر مردانگی کی بڑی باتیں کرتے ہیں, جب میں نے لال مسجد کا نام لیا 250 کے مجمع سے 3 خواتین نکل کے آئیں, ہم چلیں گی آپ کے ساتھ. میں ان کو نہیں جانتا تھا, وہ مجھے نہیں جانتی تھیں. ان میں سے ایک کی گود میں تو بچہ بھی تھا 2-3 سال کا. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے, ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے, ہم وہاں پہ گئے. لال مسجد کے سامنے ایک فلائنگ لینٹن چلایا, ایک اور لڑکے نے ہمیں پیچھے سے فالو کیا. اس نے وہ تصویر لی, بعد میں مجھ سے واٹس ایپ پہ شیئر کی, میں نے فیس بک پہ ڈال دی. میں نے کہا میں اپنے حصے کی شمع جلا کے آیا ہوں. لوگوں نے کامنٹ کرنا شروع کر دیا, او کیا کام کیا آپ نے, بہادری کا, واہ بھائی چھا گئے چھا گئے. مجھے پھر بڑا غصہ آیا. میں نے کہا جب کھڑے ہو کے مجمع میں بولو کہ لیٹس ٹیک اے اسٹینڈ ٹوگیدر, تو 3 لوگ نکل کے آتے ہیں, اور فیس بک کے اوپر قطار ہے کہ جی ویری ویل ڈن, یو ہیو ڈن ویری گڈ.
تو اگلے دن میں نے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی 7 منٹ کی, اور شاید اپنی زندگی کی پہلی ویڈیو جس میں ضرورت سے زیادہ بول گیا تھا اور اپنے لیے بہت ساری مشکل کا سامان پیدا کر لیا تھا, بٹ میں نے سچ بولا جو میرا سچ تھا, جو میں فیل کرتا تھا پاکستان کے بارے میں. یہی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ دوست جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں نے یہی کی. اور بڑے مزے کی بات ہے, اس ملک میں ملالہ یوسفزئی کے ساتھ بدقسمتی صرف یہ ہے کہ اس بچی کو گولی اے پی ایس سے پہلے لگ گئی تھی جب پاکستان میں گڈ طالبان ہوتے تھے. باخدا اس بچی کو اے پی ایس کے بعد گولی لگتی, وہ سب کی ہیرو ہوتی, اس کو لے کے کوئی کانٹروورسی نہیں ہوتی پاکستان کے اندر. مگر اس وقت کانٹروورسی کا بڑا جواز تھا چونکہ ایک بچی کو گولی لگی تھی. جب 150 بچوں کو گولی لگ گئی تو وہ جو اس وقت ملالہ کو کانٹروورشل کر رہے تھے ان کے پاس جواز نہیں رہا, ورنہ اور کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اے پی ایس کے کافی بچوں کا علاج اور ایجوکیشن جو ہے ملالہ فنڈ سپورٹ کرتا ہے. اینڈ دے آر اسٹڈیئنگ ان انگلینڈ بیکاز آف ملالہ ایز ویل. آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن فار ہر, بٹ لیٹ دا ٹروتھ بی آؤٹ دیئر. میں نے وہ اسپیچ کی, میں لال مسجد پہنچا, کسی کو نہیں جانتا تھا, یہ بھی نہیں جانتا تھا میری مدد کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک بندہ تھا, علی بخاری اس کا نام تھا, جس سے میں پہلی بار وہاں پہ ملا. وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو دیکھ کے ذرا میرا سینہ چوڑا ہوا, اور وہ دیکھ کے مجھے خوش ہوا کہ پاگل ویڈیو بنا کے آ بھی گیا, بیوقوف نہیں بنا رہا تھا ہمیں, تو وہ بھی خوش ہوا. مگر ہم نے دیکھا لال مسجد کے آگے 450 پولیس رائٹ گیئر میں کھڑی ہوئی ہے, اور میں ڈر گیا. میں نے پہلی بار ڈنڈا بردار فورس اتنے قریب سے دیکھی تھی, اور میں نے کہا تو آج تو ہم بہت کٹیں گے, آج تو ہم بہت پٹیں گے. وہ ہمارا پہلا مظاہرہ ہوا, پھر دوسرا مظاہرہ ہوا, پھر تیسرا مظاہرہ ہوا. انہوں نے کچھ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں, ہم نے ان پہ ایف آئی آر کٹائی, انہوں نے ہم پہ ایف آئی آر کٹائی. یہ ابادلہ تبادلہ چلتا رہا. 17 دسمبر کو یہ کہانی شروع ہوئی تھی. 22 دسمبر کو, ناؤ امیجن آپ سو رہے ہیں جس طرح آپ یہاں پہ آج ہوٹل میں سو رہے تھے, صبح 10:30 بجے مجھے کال آتی ہے, مجھ سے مس ہو جاتی ہے. میں اٹھ جاتا ہوں, میری آنکھ کھل جاتی ہے. 10:38 پہ پھر مجھے کال آتی ہے, مجھے وقت بھی یاد ہے. میں فون اٹھاتا ہوں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جبران ناصر بول رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں کہا احسان اللہ احسان بول رہا ہوں. میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں احسان اللہ احسان, جماعت احرار کا ترجمان. میرا تو خون خشک ہو گیا, گلا بھی خشک ہو گیا. میں نے کہا جی یہ چھوڑ دو, یہ مظاہرہ, یہ عبدالعزیز کا لال مسجد کا پیچھا چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ پوری ڈیٹیل ہے. وہ کال آدھے ذہن میں مجھے خیال ہے کہ I might as well record it, otherwise no one would believe it that a guy got threatened by the Taliban commander, a guy who nobody knows. وہ کال ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں گے, آپ کو ساؤنڈ کلاؤڈ پہ ٹریبیون کا آرٹیکل ہے, ساؤنڈ کلاؤڈ پہ لنک پڑا ہوا ہے, آدھی کال مل جائے گی. اس کال میں مختصر بات اتنی تھی, you simply pack your bags, go home, stop your protest, otherwise be ready for your bloodshed. You, your friends, your families and everybody who's standing over there with you. اور میں I do not know in what moment of sanity, just because وہ جو اے پی ایس کا پورا ایک ایٹماسفیئر تھا اور جو ہم پین فیل کر رہے تھے, میں نے اس کو پکے منہ سے کہہ دیا. میں نے کہا بھائی وہ بندہ اگر انسان کا بچہ بن کے بہیو کرتا ہے, اگر مسجد کا ممبر اور محراب امن اور محبت کے بات کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں, اور ہم وہاں کھڑے رہے. یہ آسان کام تھا کرنے کا, مشکل کام کیا تھا؟ جب مجھے پتا چلا کہ یار یہ ہونے والا ہے اور یہ خبر اب پبلک ہو گیا ایسا ایسا, چونکہ جب مجھے پاس میں نے کال ریکارڈ کی تو میں نے سب سے پہلے بھیجی, میرے جاننے والے تھے ڈان کے نیوز بیورو چیف پشاور کے. ان کو میں نے کہا باس یہ کنفرم تو کرو یہ آڈیو سچا ہے, پکا ہے؟ تو انہوں نے کہا, چونکہ وہ تو انٹرویو کرتے رہتے ہیں پشاور بیورو چیف والے, طالبان کمانڈرز اس وقت کرتے تھے, انہوں نے کہا یہ جینوئن آڈیو ہے, یہ وہی ہے. مجھے پتا چل گیا تھا میڈیا یہ بات پبلک کرے گی. میں نے اپنے دوست کو فون کیا کراچی, میں نے کہا یار میری والدہ گھر پہ اکیلی ہیں, میری والدہ کو اپنے گھر لے آئیے. ان کو جب یہ بات میڈیا سے پتہ چلے گی وہ بہت ہڑبڑائیں گی, ان کو کام ڈاؤن کر دینا. والد صاحب میرے اس وقت 2013 کے الیکشن سے بائی دا ٹائم اے پی ایس ہیپنڈ لاہور شفٹ ہو چکے تھے, بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو اس وقت ان کو جاب نہیں مل رہی تھی, تو فرسٹ اپرچونیٹی ہی گاٹ آف اے جاب ان لاہور. میرے والد صاحب جاب کے لیے لاہور موو کر گئے, والدہ اکیلی کراچی کے اندر. یہ خبر بریک ہونے والی ہے, دوست میرا والدہ کو اپنے گھر لے گیا, خبر بریک ہوئی, والدہ ٹینس ہوئی, پریشان ہوئی, مجھے فون کر کے جو اماں ڈانٹیں لگاتی ہیں انہوں نے ڈانٹیں لگائیں. اس کے بعد انہوں نے دوست کو بولا مجھے گھر چھوڑ دو. بائی دا ٹائم ان دوز 3 hours میری والدہ دوبارہ گھر پہنچی, ہمارا مالک مکان تالے چینج کر چکا تھا. میری والدہ کراچی میں بے گھر ہو چکی تھی اور میں کھڑا لال مسجد کے باہر مظاہرے کر رہا تھا. میرے والد صاحب نئی نوکری کی وجہ سے لاہور میں تھے, وہ وہاں سے چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے, اور جب میں وہاں اس محاذ پہ لوگوں کو اسلام آباد میں کہہ رہا تھا دیٹ آئی ہیو ٹو گو ہوم, آئی ہیو پرسنل پرابلمس, تو وہ کہہ رہے تھے یار تمہاری وجہ سے یہاں پہ سارے جمع ہوئے ہیں, تم چلے جاؤ گے پیچھے ہٹ کے لوگ سمجھیں گے تھریٹ آئے گی, تم ڈر گئے ہو, یہ سارے بھی گھر چلے جائیں گے. اس وقت اس 2013 کے الیکشن میں سبین محمود میرے ساتھ سٹینڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں.
2014 میں جب یہ واقعہ ہوا, میری والدہ میرے ساتھ اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئیں. میری والدہ نے چپ چاپ جو بھی سامان ومان ان کو ملا وہ نانا کے چلی گئیں. مجھے انہوں نے نہیں چھیڑا, میں وہاں پہ اپنا وہ مظاہرہ کرتا رہا, چونکہ ایز اے مدر آئی گیس شی آلسو فیلٹ فار دا مدرز آف APS وکٹمس. مگر اس کے بعد کراچی آنے کے بعد 1 سال تک مجھے کوئی کرائے پہ گھر دینے کو تیار نہیں تھا, اور 1 سال تک میں اپنے شہر میں بے گھر تھا. 2 ہفتے اس دوست کے یہاں, 2 دن اس دوست کے یہاں, 2 ہفتے یہاں پہ, 2 دن وہاں پہ, پورا 1 سال ایسا گزرا. 2016 کے شروع میں جا کے فائنلی ہمیں ایک جگہ ملی رہنے کو, وہ بھی اس لیے کہ اس مالک مکان کے اپنے 1-2 رشتہ دار نیفیو اور نیزز ایکٹیوسٹ تھے, تو انہوں نے جا کے ریکمنڈیشن دی کہ بھائی یہ بندہ سیف ہے. ادروائز nobody wanted to hire me, nobody wanted to give me a place to live because I was a moving target. یہ تو مرے گا, ہمیں بھی مروائے گا. اور جس لینڈ لارڈ نے ہمیں بے گھر کیا تھا وہ ہمارے سگے رشتہ دار تھے, مگر ان ہائنڈ سائٹ میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتا بیکاز ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار ہز وائف اینڈ کڈس. تو یہ جب سلسلہ آپ کا ہوتا ہے, اور یہ تو اس لیے اکثر آج کل بھی بڑا ہو رہا ہے, بہت ساری باتوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھ پہ بڑے بڑے الزام لگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار کلیریفائی کر دیں, کلیریفائی کر دیں. آپ کلیریفائی نہیں کرتے. کبھی عقیدے کو لے کے الزام لگتا ہے, کبھی حب الوطنی کو لے کے الزام لگتا ہے, کبھی کسی اور کیسز پہ اور 50 قسم کے الزام لگتے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں مسئلہ کر دیا, انہوں نے فلاں مسئلہ کر دیا, انہوں نے فلاں مسئلہ کر دیا. The reason you're able to sustain all of this, the reason آپ میں یہ میچورٹی آ جاتی ہے, and the reason you learn to pick your battles, جو اللہ کا ایک کرم ہے کہ I also realize کہ in my own life مجھے الگ الگ جگہ کے اوپر الگ الگ پریشر پڑا. 2013 کے دھرنوں میں ہلکا پریشر تھا, اس کے بعد الیکشن میں تھوڑا زیادہ پریشر تھا, جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے خلاف تو زیادہ پریشر برداشت کیا, لال مسجد کے بعد اور زیادہ برداشت کیا, پھر اس کے بعد تحریک لبیک کے خلاف بھی مظاہرے کیے, اور بہت ساری جماعتوں کے خلاف مظاہرے کیے, پھر کبھی مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے جو کہ بالکل ہی ٹیبو ایشو ہے پاکستان میں, پہلے دن آپ نہیں نکل جاتے اور کھڑے ہو جاتے سب سے بڑے سٹینڈ کے اوپر جا کے, انلیس وہ آپ کی انٹرنل جنگ ہو. کہنے کا مقصد ہے جس بچے کا باپ 10 سال سے پاکستان میں غائب ہے, وہ تو پہلے دن جا کے مسنگ پرسن کے کیمپ پہ ہی بیٹھے گا, وہ جا کے سبیل نہیں لگا رہا ہوگا ہیٹ ویو کے اندر پانی کی, وہ پہلے جا کے اسی ہارڈ کور ایکسٹریمزم کے اوپر کودے گا جو کہ اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے. بٹ پیپل لائک می جو خود اس سے نہیں گزرے, بٹ ان کو لگتا ہے کہ یار ایک کلیکٹیو معاشرہ ہے, ہمیں ٹوگیدر اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تیار کیجیے, اپنے آپ کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے, اپنی فیملی کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے, مگر جب آپ کوئی اسٹینڈ لے لیتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ واٹ آر یو ان فار. آپ اپنے لیے کھڑے ہیں یا آپ اس وکٹم کے لیے, سروائیور کے لیے, جس کی مدد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے کھڑے ہیں. اپنے لیے کھڑے ہیں تو آپ صرف ہر وقت سارا اپنا وقت لگا دیں گے اپنے نام کو صاف کرنے میں, اپنے نام کو بڑا کرنے میں, اپنے نام کو بچانے میں اور اپنے نام کو پھیلانے میں. مگر اگر آپ کسی کاز کے لیے آئے ہیں تو اس کاز کے لیے آپ بدنامی بھی برداشت کریں گے, آپ خطرے بھی برداشت کریں گے, آپ ہارڈ شپ بھی برداشت کریں گے, آپ سب کچھ برداشت کریں گے. تو آپ اپنی ذات کے لیے, اپنے نام کے لیے سٹینڈ لینا چاہتے ہیں, وہ تو ہر انسان کرے گا, وہ ایکٹیوسٹ ہو کہ نہ ہو. مگر جب when you say that you're an activist or you want to pursue things or even in your personal life, آپ کل کو کارپوریٹ اسٹرکچر میں جاتے ہیں, آپ نارمل 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, آپ نے مینیجر بننا ہے, پھر ریجنل مینیجر بننا ہے, پھر آپ نے چیئرمین بننا ہے, آپ نے CEO بننا ہے, آپ نے دھرنے نہیں دینے, آپ نے سڑکیں نہیں بند کرنی, آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا. مگر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس دفتر کے فیس انوائرمنٹ کے اندر اگر کسی امپلائی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ سیکشل نیچر کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور آپ اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر اس ایک دن کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ یار میں اس کا ساتھ دوں گا, وہ آپ کی زندگی کا ایک مومنٹ ہے, آپ پوری زندگی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے. مگر ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس آرگنائزیشن کا پورا ایتھوس چینج ہو جائے, اس آرگنائزیشن کا پورا انوائرمنٹ چینج ہو جائے. کبھی سڑک کے اوپر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, 50 لوگ گزر جاتے ہیں, آپ رکتے ہیں کہ یار نہیں میں اس کو اسپتال چھوڑ کے آؤں گا, پولیس اگر پوچھے گی بھی کہ تم نے تو نہیں مارا تھا تو میں جواب دے دوں گا. وہ بھی اگر آپ ایک اسٹینڈ لیتے ہیں تو کسی ایک انسان کی جان بچا لیتے ہیں اور اس انسان کی پوری زندگی چینج کر دیتے ہیں اس حادثے کے بعد, تو وہ بھی میٹر کرتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکٹیوسٹ آل آف یور لائف. certain moments will come in your life جس پہ آپ کو سٹینڈ لینا ہے, بٹ جب آپ وہ سٹینڈ لے لیں تو بڑے کلیئر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے میں جتنا جلدی ہم انسپائر ہوتے ہیں اتنا ہی جلدی ہم ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں, اتنا ہی جلدی ہم ڈسولوژن بھی ہو جاتے ہیں. سو ڈو ناٹ لیٹ پیپل ڈاؤن ہو ہیو فیتھ ان یو, اینڈ ڈو ناٹ میک ایوری تھنگ اباؤٹ یور پرسنل گلوریفیکیشن. آپ جب کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں تو معاشرے کے اوپر لیجئے, اپنی ذات سے بڑا لیجئے, اپنے ملک کی بقا کے لیے لیجئے اور ملک کے فائدے کے لیے لیجئے. اور ایک اور چیز, جب کوئی دوسرا انسان سٹینڈ لیے کھڑا ہے اور آپ کے خلاف کھڑا ہے
تو ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے بھی دیکھیے کہ وہ اس مقام پہ کیوں پہنچا ہے اور وہ اتنا برنٹ اور بروٹل کیوں ہو گیا ہے. آج کل بڑی سیاسی تحریکیں پاکستان میں ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ زبان کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے, بڑا سخت لہجہ استعمال ہو رہا ہے, بڑے خطرناک نعرے استعمال ہو رہے ہیں. تو ذرا سوچیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے کہ کیا مقام ان کی زندگی پہ آیا ہے کہ ان کا لہجہ سخت ہو گیا اور ان کے نعرے سخت ہو گئے ہیں. چونکہ شاید جس ماحول میں آپ نے زندگی گزاری ہے آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی, مگر جن لوگوں نے مختلف ماحول میں زندگی گزاری ہے ان کے نعرے بھی الگ ہوں گے, ان کی باتیں بھی الگ ہوں گی. آخری بات آپ سے کہوں گا بیکاز آئی بین ٹولڈ ٹو ریپ اٹ اپ اینڈ دس وڈ اپلائی ٹو اے لاٹ آف تھنگس. پہلی بات تو یہ, کالج میں کون کون ہے؟ کون ایسا بچہ ہے جو کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھ رہا ہے جو وہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر امی ابو نے کہا یہ پڑھو تو وہ پڑھ رہا ہے؟ کون ہے ایسا جو والدین کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے اور خود وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا؟ آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھنا نہیں چاہتے تھے, کیوں پڑھی؟ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ پائلٹ. مسئلہ کیا تھا؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں کیا نوجوان طبقے کی, یہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے, جب کالج کون سا ہے, سبجیکٹ کون سا اور ڈگری کون سی کرنی ہے, والدین کے پریشر میں کیو ان ہو جاتے ہیں. میرے اس دوست کو جس دن محبت ہو گئی نا اور والدین نے انکار کر دیا کہ بغاوت پہ تیار ہو جائے گا, ہم یہ بولے گا کروں گا تو یہیں کروں گا ورنہ کہیں نہیں کروں گا. یہ جو محبت آپ میں اتنا پیشن جگا دیتی ہے نا, ذرا اپنے کریئر کو لے کے اور پڑھائی کو لے کے بھی سوچا کرو. آخری بات میں کروں گا, جب میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں, کبھی الیکشن لڑنے چلے جاتا ہوں, کبھی ایکٹیویزم کرتا ہوں, میرا خاندان کافی کنزرویٹو بیک گراؤنڈ کا ہے, میں کافی لبرل پروگریسو باتیں کرتا ہوں. میرے والد نے ایک دن بٹھا کے پوچھا, بیٹا مجھے تم سے سوال کرنا ہے. میں نے کہا جی. آخری بات ہے. میں نے کہا بیٹا تمہیں تکلیف کیا ہے, کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ, کیا تکلیف ہے, کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ میں نے کہا والد صاحب کس اسکول میں پڑھے تھے آپ؟ میرے والد صاحب بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ کے ایم سی کے جو ٹاٹ کے اسکول تھے, پیلے اسکول کراتے تھے کراچی میں, وہاں پڑھا تھا. میں نے کہا والد صاحب مجھے کہاں پڑھایا؟ کہتے کانوینٹ میں. میں نے کہا والد صاحب 18 سال کے ہوئے تھے تو دادا نے گھومنے کے لیے شہر کا چکر لگانے کے لیے کیا دلا کے دیا؟ کہتے تمہارے دادا نے مجھے سائیکل چلائی تھی, وہ ریلوے کے افسر ہوتے تھے. میں نے کہا آپ نے مجھے کیا دلا کے دیا؟ کہتے ہیں اس سال کی لیٹسٹ ٹویوٹا کرولا تھی اس ماڈل کی, میں نے وہ گھر میں لا کے دی تھی. میں نے کہا جب آپ گریجویٹ ہوئے تو کہاں سے ہوئے؟ کہتے ہیں شہر کے اندر یونیورسٹی تھی. میں نے کہا مجھے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے لیے کہاں بھیجا؟ کہتے تمہیں انگلینڈ بھیجا. میں نے کہا اسکول میں ایکسٹرا کریکولرس کیے, تقریری مقابلے کیے, کہاں کیے؟ کہتے ہیں وہی شہر کے اندر ہی کیے, یونیورسٹیز کے اندر ہی کیے. میں نے کہا مجھے کہاں بھیجا؟ کہتے ہیں میں نے تمہیں یورپ بھی بھیجا 2-3 مقابلوں کے لیے. میں نے کہا آپ کے پاس دیکھنے کے لیے گھر میں دنیا کیا تھا؟ کہتے ہیں ٹی وی تھا, وہ بھی بہت لیٹ آیا. میں نے کہا میرے پاس. کہتے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ٹی وی تھا اور جب تم پرائمری کے بعد سیکنڈری میں آئے تو گھر میں انٹرنیٹ بھی آ گیا اور کمپیوٹر بھی آ گیا. میں نے کہا والد صاحب ناٹ بائی ڈیفالٹ بٹ بائی ڈیوائس, جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی میری ایجوکیشن آپ نے اپنے سے مختلف رکھی, میرا ایکسپیرینس آپ نے اپنے سے مختلف رکھا, میرا ایکسپوجر آپ نے اپنے سے مختلف رکھا, میری انگیجمنٹ آپ نے اپنے سے مختلف رکھی, اور پھر آپ مجھ سے معصومانہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے مختلف کیوں سوچتا ہوں. ہمارے والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر جئیں, بہتر سیکھیں, بہتر پائیں, مگر جو ہماری سوچ ہوتی ہے اکثر اس کو بہتر نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اس کمیونیکیشن گیپ کو بھی آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. شاید اس پوائنٹ سے آپ بھی گفتگو کر سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. یہ تھوڑی بہت کہانی میرے سٹینڈس کے بارے میں تھی, زندگی میں اس طرح کے بہت سے موقع آپ کی لائف میں بھی آئیں گے. آئی ہوپ کہ وین یو ٹیک اے اسٹینڈ, دا ون تھنگ آئی کین گارنٹی یو, پوری دنیا آپ کو گالی دے رہی ہوگی, پوری دنیا آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی, مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ نے 2 روپے کی چوری نہیں کی ہے, قسم سے رات کو نیند بہت اچھی آئے گی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. Thank you very much, Gibran bhai. Thank you very much. As I said before, he's been a regular feature for YLC. Thank you once again for contributing with your insights.